السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو زمینی آسمانی بلاؤں سے وباؤں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، سوال ہے کہ جمعہ کی نماز کب سے شروع ہوئی اور سب سے پہلا خطبہ کس نے دیا اور کب دیا اور کس جگہ پہ دی گئی اور اس کی شروعات کہاں ہوئی۔ دوسرا سوال یہ کہ جمعہ کی نماز میں پہلے خطبہ دیتے ہیں اور عید کی نماز میں بعد میں خطبہ دیتے ہیں، آخر اس کی حکمت کیا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام سوالات کے جوابات کو بخوبی دلیل کے ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو ناظرین کرام، اس حوالے سے کہ جمعہ کب فرض ہوا اور اسے کس نے پڑھایا اور یہ کس مقام پہ پڑھی گئی، تو فرمایا جاتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرما رہے تھے، تب راستے میں ایک قبیلہ ملا جس کا نام بنی سالم بن اوس تھا۔ اسی مقام پہ آپ نے، اور جمعے کا دن تھا، اسی مقام پہ آپ نے جمعہ کی نماز پڑھائی اور اسی دن آپ نے جمعہ کا خطبہ دیا، جیسا کہ تفسیر کشاف جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 533 اٹ مینس 533 پر موجود ہے۔ اب رہا دوسرا سوال کہ جمعہ میں خطبہ پہلے دیتے ہیں اور عید میں خطبہ بعد میں دیتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ تو سب سے پہلے آپ یہ سماعت فرمائیں کہ اس چیز کو جو ہے کہ جمعہ سے پہلے خطبہ دینا اور عید میں عید کی نماز کے بعد خطبہ دینا، ایسا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے ہم ان کے غلام ہونے کے ناطے، امتی ہونے کے ناطے ان کے طریقے پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اب یہ تلاش کرنا، یہ سوچ و فکر میں مبتلا ہو جانا کہ آخر نبی نے ایسا کیوں کیا ہے، کیا وجہ تھی، تو اس کی اصل اور حقیقت وجہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ لیکن کوئی اگر علمی وقار سے اسے تلاش کرنا چاہے، اس کی حکمتوں کو جاننا چاہے، البتہ علماء کرام نے حکمت بیان فرمائی ہے کہ جمعہ میں خطبہ پہلے کیوں دیتے ہیں، مطلب جمعہ کی نماز سے پہلے خطبہ کیوں دیتے ہیں۔ علماء کرام نے حکمت بیان یہ فرمائی کہ شرط جو ہے وہ پہلے ہوتا ہے اور مشروط بعد میں ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی عورت نے یہ منت مانگی کہ میرے گھر اولاد ہوگا تو میں جو ہے روزہ رکھوں گی، اب جب تک اولاد نہیں ہوگا تب تک وہ روزہ نہیں رکھے گی، اس لیے کہ روزہ رکھنے کا دار و مدار اولاد کے وجود پر ہے۔ جب اولاد پیدا ہوگا تبھی وہ روزہ رکھے گی، اولاد پیدا نہیں ہوگا تو وہ روزہ نہیں رکھے گی، اگر اولاد پیدا ہوگا تب وہ روزہ رکھے گی۔ اسی طریقے سے جمعہ کے لیے جو ہے خطبہ شرط ہے، تو ظاہر سی بات ہے جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے یا پڑھنے کے لیے، جمعہ کی نماز کو واقع کرنے کے لیے خطبہ شرط ہے۔ جب تک خطبہ نہیں ہوگا تو جمعہ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو پہلے شرط پایا جاتا ہے، اس کے بعد مشروط پایا جاتا ہے، جیسا کہ در مختار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 19 پر موجود ہے۔ اب رہی بات کہ عید کا خطبہ عید کی نماز کے بعد کیوں دیا جاتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ہے، اسی وجہ سے ہم بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کو معلوم ہے۔ البتہ علماء کرام نے ایک حکمت بیان فرمائی ہے کہ عید کی نماز میں خطبہ عید کی نماز کے بعد اس لیے دیا جاتا ہے کہ عید کا جو خطبہ ہوتا ہے وہ لوگوں کے لیے نصیحت والا ہوتا ہے،
اور ظاہر سی بات ہے اگر نماز سے پہلے نصیحت کی جائے گی تو ممکن ہے کہ نماز کے بعد وہ بھول جائیں، لوگ بھول جائیں. اسی وجہ سے عید کی نماز پڑھانے کے بعد یہ نصیحت کی جاتی ہے کہ کل مومنین اخوہ، تمام کے تمام بھائی ہیں، آپس میں محبت اختیار کریں، آپس میں بھائی چارگی اختیار کریں. مطلب اور بھی بہت ساری نصیحتیں ہیں جو عید کی نماز کے بعد کی جاتی ہیں. اسی وجہ سے عید کے خطبے کو عید کی نماز کے بعد رکھا گیا. اب اس کی اصل حقیقت کیا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے ہیں. لہذا آپ کو یہ چھوٹی سی کلپ پسند آئی ہے تو اپنے دوست و احباب تک ضرور شیئر کریں. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نیا اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اجازت فرمائیں، پھر ایک نئے نالجیبل ویڈیو میں ملوں گا. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.